السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، وبعد۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، رواہ الامام الترمذی وقال حدیث حسن۔ معزز بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، رمضان کا بابرکت مہینہ ہے، اور رمضان اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر جو روزے فرض کیے ہیں اس کا مقصد تقویٰ ہے، اور تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ انسان ان چیزوں کو چھوڑ دے جو چیزیں انسان کو جہنم کے اندر لے جانے والی ہیں، کیونکہ تقوی کے اندر بچاؤ کا معنی پایا جاتا ہے۔ اسی مناسبت سے میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ یہ حدیث بہت اہم ہے۔ آئیے پہلے اس کا ترجمہ ہم سن لیتے ہیں، اس کے بعد پھر مختصر شرح اس حدیث کی میں آپ لوگوں کے سامنے رمضان کی مناسبت سے کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ رمضان کا مہینہ ہمارے نفس کی تربیت کرتا ہے، زبان کی اصلاح کرتا ہے، دلوں کی اصلاح کرتا ہے، اور رمضان کے ذریعے سے رب العالمین ہمارے پورے وجود کو ایک تربیت کے ڈھانچے میں اس کو اللہ رب العالمین اس کی تربیت کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے اس کی مناسبت سے حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ ترجمہ یہ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، آدمی کے اسلام کے حسن میں سے، اس کے کمال اور خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ انسان ان چیزوں کو چھوڑ دے جن سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حدیث حسن درجے کی ہے، سنن ترمذی کی روایت ہے، اور یہ حدیث بہت اہم ہے۔ بلکہ علماء نے بیان کیا ہے کہ انسان کے اخلاق، ورع، تقویٰ کے متعلق جو آداب ہیں، اصول ہیں، وہ 4 حدیثوں پر ان کا دار و مدار ہے۔ انہی میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے۔ بعض علماء نے یہاں تک فرمایا ہے کہ اسلام کا 3 حصہ ہے یہ حدیث۔ بعض علماء نے فرمایا کہ اسلام کا 4 حصہ ہے یہ حدیث، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جوامع الکلم میں سے ہے۔ جوامع الکلم کا مطلب یہ ہے کہ الفاظ بہت کم اور معانی بہت زیادہ۔ امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث کے تعلق سے کہ آپ کا یہ فرمانا یہ آپ کے جوامع الکلم میں سے ہے، اور جوامع الکلم کا مطلب یہ ہے کہ الفاظ قلیل اور مختصر ہوں، ان میں بہت زیادہ بہترین اور معانی اس کے اندر پائے جاتے ہوں، اس کو جوامع الکلم کہا جاتا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ وَهُوَ مَا لَمْ يَقُلْهُ أَحَدٌ قَبْلَهُ، اور یہ ایسی بات ہے جو آپ سے پہلے کسی نے نہیں کہی ہے۔ امام ابن البر رحمۃ اللہ علیہ نے تمہید کے اندر یہ بات بیان کی ہے۔ تو یہ حدیث میرے بھائیوں بہت اہم ہے، اور یہ حدیث ہماری اصلاح کرتی ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کو جن سے ہمارا تعلق نہیں ہے، چاہے اس کا تعلق اقوال سے ہو، اعمال سے ہو، یا لوگوں سے ہو، ان تمام چیزوں کو ہم چھوڑ دیں۔ اسی طریقے سے ہر وہ چیز جو ہماری ذمہ داری میں نہیں آتی ہے، ہم اس کے قریب نہ جائیں، اس کو چھوڑ دیں۔ ایسے ہی تیسری چیز یہ ہے کہ جن چیزوں میں ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ دین کا کوئی فائدہ ہے، نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہے، انسان اس کو چھوڑ دے۔ تو یہ حدیث ہمیں اس بات کی تعلیم دیتی ہے کہ انسان وہ تمام چیزیں جس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی وہ چیزیں اس کی ذمہ داریوں میں آتی ہیں، اور نہ ہی ان چیزوں کے اندر اس کا کوئی فائدہ ہے، نہ آخرت کا کوئی فائدہ ہے، نہ دین کا، نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہے، ان تمام چیزوں کو انسان کو چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ انسان کی اسلام کی خوبیوں میں سے ہے، اور یہ انسان کے اسلام کا کمال ہے۔ گویا کہ وہ کامل مسلمان ہوگا جو ان چیزوں کو چھوڑ دینے والا ہوگا جن چیزوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے اس کے اندر چھوڑنے کا ذکر کیا گیا ہے، چھوڑنا، اور یہ ہم سے مطلوب ہے، کیونکہ اسلام کے اندر 2 چیزیں ہیں، ایک تو کرنا ہے اور ایک چھوڑنا ہے۔ کرنا ان چیزوں کا ہے جن کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور چھوڑنا ان چیزوں کو جس سے دور رہنے کا حکم دیا گیا، جو بے فائدہ، آپ سے متعلق نہیں اور لا یعنی چیزیں ہیں، اور نہ ہی آخرت میں اس کا کوئی فائدہ، نہ دنیا کا کوئی فائدہ۔
نہ وہ آپ کی ذمہ داریوں کے اندر آتا ہے، ان تمام چیزوں کا چھوڑ دینا۔ لہذا چھوڑنا بھی ہم سے مطلوب ہے، اور سب سے اہم چیز جس کا چھوڑنا ہم سے مطلوب بلکہ واجب ہے اور ضروری ہے، وہ انسان کا شرک کا چھوڑ دینا، ریاکاری کا چھوڑ دینا، اور اس طریقے سے جھوٹ کا چھوڑ دینا، غیبت کا چھوڑ دینا، ان تمام چیزوں کا چھوڑنا ہم سے مطلوب ہے۔ اس لیے تقویٰ کے اندر جو چیزیں ہیں، ایک تو محرمات کا چھوڑنا اور دوسرے واجبات کا کرنا، اور محرمات میں سب سے پہلی چیز شرک کرنا آتی ہے، لہذا شرک چھوڑنا بھی انسان کے لیے ضروری ہے، اور جو لایانی چیزیں ہیں ان کا چھوڑ دینا انسان کے اسلام کی خوبیوں میں سے ہے۔ آج اگر ہم پورے معاشرے پر نظر ڈالیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ انسان بلکہ ایک مسلمان اپنی زندگی کا اکثر حصہ ان چیزوں میں لگا دیتا ہے جس کا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ انسان اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرے گا لیکن دوسرے کی ذمہ داریوں میں مداخلت کرتا ہے، اور آپ یہ جان لیں کہ اگر کوئی انسان کسی دوسرے پر نکتہ چینی کرتا ہے، اس کے اندر وہ عیوب نکالتا ہے، تو آپ سمجھ جائیں کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتا ہے۔ اگر وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کر لے تو اس کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے چاہے کہ وہ دوسروں کی ذمہ داریوں میں انسان دخل اندازی کرے، دوسروں پر جا کر کے نکتہ چینی کرے، دوسروں کے عیوب کے پیچھے پڑا رہے۔ آج ہمارا حال یہی ہو گیا ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریاں نہیں ادا کرتے ہیں اور دوسروں کی ذمہ داریوں میں داخل ہوتے ہیں، ان کے اندر عیب نکالتے ہیں، ان پر نکتہ چینی کرتے ہیں، اور جبکہ ہم سے اس کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، وہ ہم سے متعلق نہیں ہے۔ ہم سے متعلق کیا ہے؟ ہم اپنی ذمہ داری ادا کریں، جو ذمہ داری ہم کو دی گئی، جن کے ہم ذمہ دار ہیں، جو بھی ذمہ داری چاہے وہ باپ کی شکل میں یا کسی ذمہ دار کی شکل میں یا کسی اور شکل میں دی جاتی ہے، انسان اپنی ذمہ داری ادا کر لے، یہی اس سے مطلوب ہے، اور اسی سے کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ہمارے بچے ہیں، ہماری اولاد ہیں، یا اس طریقے سے ہمیں کوئی منصب ملا ہے، ہماری بیویاں ہیں، ہمارے ماتحت کے جو لوگ ہیں، ان سب کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا۔ ہم ان کی ذمہ داری ادا کر لے جائیں، ہم ان کی ذمہ داری سے راہ فرار اختیار کرتے ہیں، کوئی ذمہ داری ادا نہیں کرتے اور دوسروں کی ذمہ داریوں پر نکتہ چینی کرتے ہیں، آواز اٹھاتے ہیں اور اس طریقے سے عیب نکالتے ہیں، فیس بک پر لکھتے ہیں، مدرسوں کے ذمہ داران ہیں ان کے بارے پر، مساجد کے ائمہ ہیں ان کے بارے میں، یا اس طریقے سے اور جو جمعیتوں کے ذمہ دار ہیں ان کے بارے میں۔ ہماری اپنی جو ذمہ داری ہے گھر کی، اپنی گھر کی ذمہ داری ہم ادا نہیں کر پاتے اور دوسروں کی ذمہ داریوں کے بارے میں دخل اندازی کرتے ہیں۔ آپ یہ بات جان لیں کہ اگر کوئی انسان دوسروں کے اوپر نکتہ چینی کرتا ہے، دوسروں کی ذمہ داریوں کے حدود میں داخل ہوتا ہے، تو آپ جان لیں کہ انسان اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کرتا ہے، وہ ناکام ہے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں، اس لیے اس کے پاس فارغ وقت ہے، فاضل وقت ہے، اور اپنے وقت کو دوسروں کے بارے میں بات چیت کرنے میں گزار دیتا ہے۔ تو یہ اسلام کی خوبی میں سے نہیں ہے۔ یہ اسلام کی خوبی ہمیں بتاتی ہے کہ انسان اپنی ذمہ داری میں رہے، اپنی ذمہ داری ادا کرے، جن چیزوں سے اس کا تعلق ہے ان کو ادا کرے، چاہے ان کا تعلق اقوال سے ہو چاہے اعمال سے ہو، انسان اس پر عمل کرے، اور جو اس کے جن چیزوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں، انسان ان چیزوں کو چھوڑ دے۔ تو یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ ہم سے جو چیزیں غیر متعلق ہیں انسان اس کے اندر نہ جائے، اور یہ بھی بتاتی حدیث کہ جن چیزوں سے ہمارا تعلق ہے ہمیں اس میں اپنا وقت لگانا چاہیے، اس کو ادا کرنا چاہیے۔ ہم سے متعلق ہے دین کے امور، دین کا علم حاصل کرنا، اپنے بچوں کی تربیت کرنا، آخرت کی فکر کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا اور نیک اعمال کرنا، ساری چیزیں ہم سے متعلق ہیں، لہذا ہمیں ان میں اپنا وقت لگانا چاہیے اور اس کا احساس ہونا چاہیے، ان ذمہ داریوں کو ادا کرنا چاہیے، اور جو ذمہ داریاں ہم میں سے نہیں آتی ہیں ان کے بارے میں انسان دخل اندازی نہ کرے۔ آج ہمارا حال یہی ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں اور علماء ہیں، معاف کیجئے گا ہمیں، ہر ایک کے اندر خامیاں ہیں، ہر ایک کے اندر اچھائیاں بھی پائی جاتی ہیں، لیکن اپنا وقت فیس بک پر، ٹویٹر پر، سوشل میڈیا پر دوسروں کے بارے میں کلام کرتے ہوئے اپنا سارا وقت برباد کر دیتے ہیں، اور اپنی جو ذمہ داری ہے انسان اس کو نہیں ادا کر پاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں سے ہم پرہیز کریں، کیونکہ اسلام کی خوبیوں میں سے نہیں ہے یہ، اسلام کی خوبیوں میں سے یہ اسلام کی خوبی میں سے کہ انسان کو جو ذمہ داری دی گئی اس کو ادا کرے، اس سے جو متعلق چیزیں ہیں ان کے اندر رہے وہ، اور جو غیر متعلق چیزیں ہیں ان سے انسان چھوڑ دے۔ آپ دیکھیں، دنیا کی مثال لے لیجئے،
اگر آپ کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں تو ہر ایک کی ذمہ داریاں الگ الگ ہوتی ہیں. ہر انسان اپنی ذمہ داری کا مکلف ہے اور اس ذمہ داری کے بارے میں اسے سوال کیا جائے گا. اگر وہ اپنی ذمہ داری ادا نہ کرے، دوسرے کی ذمہ داری میں داخل ہو، تو ظاہر بات ہے اس کو اچھا نہیں سمجھا جائے گا اور اس سے مطلوب بھی نہیں ہے. ایک انسان کمپیوٹر کا ذمہ دار ہے، کمپیوٹر میں کوئی خامی ہوگی اس سے پوچھا جائے گا. ایک انسان ٹیکنیشین ہے، لائٹ کے بارے میں پوچھا جائے گا. ایک انسان ڈرائیور ہے، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو اپنے حدود میں انسان رہے. ایک ڈرائیور ہے، وہ جا کر کے جو مان لیجیے ٹیکنیشین ہے یا ایک کمپیوٹر کا ذمہ دار ہے یا پوری کمپنی کا ذمہ دار ہے یا فورمین ہے یا جنرل مینیجر ہے، اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں جا کر کے کلام کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتا ہے. تو ہر انسان کی ذمہ داریاں ہوتی، انسان اپنی ذمہ داری کے حدود میں رہے، دوسرے کے حدود میں انسان داخل نہ ہو. ہر ایک کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، انسان اپنی چراگاہ کے اندر رہے. دوسرے کی چراگاہ میں داخل ہونے سے منع کیا گیا. انسان اپنی بکریوں کو اپنی چراگاہ میں چرائے، دوسروں کے کھیت میں لے کر کے نہ جائے. ایسے انسان اپنی ذمہ داری کے حدود میں رہے، دوسروں کے حدود میں داخل نہ ہو. ایک انسان اسکول کا ذمہ دار ہے، یونیورسٹی کا وائس چانسلر ہوتا ہے، ایک صدر ہوتا ہے، پرنسپل ہوتا ہے، ایک استاد ہوتا ہے. سب کی ذمہ داریاں الگ ہوتی ہیں. اسکول کے اندر مالی امور کے ذمہ دار ہوتے ہیں، ان کی ذمہ داریاں ہیں. ہم مالی امور میں داخل ہوتے ہیں. ایک انسان مدرسے کا ذمہ دار ہے، اسکول چلاتا ہے، مدرسہ چلاتا ہے. ہم اس کے بارے میں غیبتیں کرتے ہیں، چغلخوریاں کرتے ہیں، آپس میں اپنا وقت برباد کرتے ہیں کہ کتنا چندہ لے کر کے آتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، کہاں پیسہ صرف کرتے ہیں. بہت چندہ لے کر کے آتے ہیں، کچھ نہیں کرتے. ہم سے ان کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، ان سے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا. پڑھے لکھے لوگ ہیں، عالم ہیں، اللہ کے ہاں جواب دہ ہوں گے اگر وہ کوتاہی کریں گے. ہماری ذمہ داری پڑھانے کی ہے. ہم اپنا نصاب مکمل نہیں کرتے، اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتے، کلاس میں جاتے وقت برباد کر دیتے ہیں اور بچوں کو صحیح طریقے سے تعلیم نہیں دیتے، یہ ذمہ داری ہم ادا نہیں کریں گے. اس کے بارے میں کوئی ہماری پوچھ تاچھ نہیں ہوگی. لیکن جو ہماری ذمہ داری نہیں ہے اس کے بارے میں ہم داخل ہوتے ہیں. ارے بھائی ان کے لوگ ہیں، ان سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا. تو یہ حدیث میرے بھائی بہت اہم ہے. یہ ورع اور تقویٰ سکھاتی ہے اور ہمارے نفس کی تربیت کرتی ہے، ہماری ذمہ داریوں کا احساس دلاتی ہے اور ہمارے لیے یہ راہ متعین کرتی ہے کہ آپ کو کس راستے پر چلنا ہے اور کہاں تک جانا ہے اور آپ کے حدود کیا ہیں. انسان کو اپنے حدود میں رہ کر کے کام کرنا ہے. دوسروں کے حدود میں داخل ہونا یہ دین، یہ زیادتی کہلاتی ہے. لہذا اس سے اسلام کے اندر منع کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہمیں لائے آنے چیزوں سے محفوظ رکھے، اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق دے اور اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے. آمین. وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. جزاکم اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.